یہ خلوص، یہ پیار کی گرم جوشی یورپ میں کہاں ملنے والی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بیٹا اب اپنے ابو کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا۔ تیرے لیے یہ کتنا روتا تھا، ہر وقت یہی کہتا تھا کہ پتہ نہیں وہ وہاں کیسا رہ رہا ہوگا۔ میں کتنا ہی کہتی ایک بار جا کر دیکھ، مگر یہ بھی ہٹ کا پکا جانے پر کسی تو راضی نہیں ہوتا۔ اب تو اسے مت چھوڑنا، واپس لندن مت جانا۔ نہیں خالہ، اب میں یہی رہوں گا۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ اب فرنگیوں کے دیس میں تو لوٹ کر نہیں جائے گا۔ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، اپنا دیس اپنا ہوتا ہے، یہاں کم سے کم ایمان تو سلامت ہے۔ وہاں کا کیا بھروسہ کب انسان کیا کھا لے اور ایمان ختم ہو جائے۔ جی خالہ، اب میں یہی رہوں گا اپنے ابو کے پاس۔ میں نے پیار بھری نظروں سے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اب کہیں مت جائیو، اپنا ملک پھر اپنا ہوتا ہے۔ خالہ کے برابر بیٹھی لڑکی نے کہا، تم چپ مت رہیو، پڑھ پڑھ بولنے کی عادت جو ہے۔ خالہ نے پیار سے اسے دو ہتھڑ جماتے ہوئے کہا، ارے بیٹا تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، کیا نام ہے؟ جی میرا نام امبر ہے۔ برابر بیٹھی لڑکی نے منہ دوسری طرف پھیر کر کہا اور مسکرانے لگی۔ میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تعارف کا یہ انداز مجھے پسند آیا تھا کہ اس طرح مجھے اس کا نام معلوم ہو گیا۔ اللہ کی مار، کلموہی تجھ سے کس نے پوچھا ہے؟ خالہ کو پھر غصہ آ گیا۔ میں اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی۔ یہ لو، میں کیا آپ کی بچہ نہیں ہوں؟ آپ ہی تو کہتی نہیں تھکتی ہیں، میرا بچہ میرا بچہ۔ میں نے خود کو آپ کا بچہ سمجھ کر ہی تو اپنا نام بتایا۔ ابو بھی مسکرا رہے تھے۔ فمیدہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں بیٹے، کیا نام ہے تمہارا؟ خالہ نے میرے سر کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی داؤد، ویسے لندن والے اپنی زبان میں ڈیوڈ پکارتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں امڑ آئے غمناک احساس کو دباتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کی شفقت نے مجھے امی کی یاد دلا دی تھی۔ ارے بھائی صاحب، آپ تو یہیں جم گئے۔ آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا، ایک سوبر سی خاتون کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، یہ داؤد ہے نا؟ کتنا پیارا بچہ ہے۔ آؤ بیٹا میرے پاس آؤ، میں بھی تمہاری خالہ ہوں۔ جاؤ بیٹا۔ ابو نے اشارہ کیا تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، پھر ابو سے بولی، بھائی صاحب آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر چاہیں تو ابھی میرے کمرے کی طرف آ جائیے گا، میں وہاں باجی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ امی ان کے کمرے میں ہیں۔ میں بھی وہاں جانے پر غور کر رہا تھا کہ ابو نے کہا، تم باجی سے باتیں کرو، یہ بور نہیں ہونے دیں گی۔ میں ذرا تحسین کے کمرے میں ہوا۔ ابو کے جانے کے بعد میں نے خالہ سے پوچھا، آپ نے لندن دیکھا ہے؟ اللہ نہ کرے میں کیوں جاؤں فرنگیوں کے دیس میں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے باپ دادا کی قبر پر جاؤں گی، وہاں جاؤں گی جہاں میرا بچپن گزرا۔ ہائے وہ بھی کیا دن تھے۔ کہہ کر خالہ آنکھوں پر ہتھیلی پھیرنے لگی۔ بس گاڑی چل پڑی۔ برابر بیٹھی امبر نے کہا، اے میں تیرا سر پھوڑ دوں گی۔ خالہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اے خالہ کچھ تو اللہ کا خوف کرو، میں نے کیا کہہ دیا جو اتنا لال پیلی ہو رہی ہو؟ امبر نے ہاتھ نچا کر ایسے انداز میں کہا کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ داؤد بھائی آپ یقین کریں، اگر کوئی بھولے سے بھی ان کے بچپن کا پوچھ لے تو یہ داستان امیر حمزہ چھیڑ دیتی ہیں۔ امبر نے ہنستے ہوئے کہا، ہے تجھ پر خدا کی مار، نائے پیٹی کیسے الزام پر الزام دھرے جا رہی ہے۔ ایسا میں نے کب کہا؟ کب داستان امیر حمزہ سنائی؟ خالہ پھر دو ہتھڑ مارتے ہوئے بولی، ارے خالہ خدا سے ڈریں، یہ میری پیٹھ ہے، کوئی آپ کے وقت کا دھوبی گھاٹ نہیں جو دڑا دڑ مارے جا رہی ہیں۔ یہ لو، میں نے کب مارا؟ ارے یہ تو پیار کی مار ہے، اس سے بھی کبھی چوٹ لگتی ہے۔ خالہ نے ایک انگلی اپنی ٹھوڑی پر رکھ کر ایک انداز سے کہا، آپ کی زبان میں دموکے، ہاں دموکے، اتنے دموکے جڑ چکی ہیں، پھر جب داستان امیر حمزہ سنائیں گی تو مزید کی امید واسق ہے۔ پھر وہی داستان امیر حمزہ۔ ارے میں کب داستان سناتی ہوں؟ اگر نہیں سنائی ہے تو اب سنا دیں۔ ابھی جو اپنے بچپن کا قصہ چھیڑیں گی وہ بھی کیا داستان امیر حمزہ سے کم ہوگا؟ اتنی دیر میں کلفٹن کے 4 چکر لگا لوں گی۔ میرے لیے ایسا ہنستا مسکراتا ماحول بالکل نیا تھا۔ لندن میں تو لوگ مشین بن کر زندگی گزارتے ہیں، خاص کر انگریز تو بس ہنسنے پر بھی سوچتے ہیں کہ ہنسا جائے یا نہیں۔ گفتگو میں اتنی کنجوسی کریں گے جیسے باتیں کرنے پر بھی ٹیکس لگتا ہے، اس لیے بھی لطف آ رہا تھا۔ جوائنٹ فیملی کا یہی تو فائدہ ہے، سب ایک دوسرے سے گلے ملے ہوتے ہیں۔ اے امبر کی بچی، میرے منہ مت لگیو، میں مار بیٹھوں گی۔ خالہ نے ڈانٹ پلائی۔ ان دونوں کی جڑپ سے میں ہی نہیں، فہمیدہ بھی لطف لے رہی تھی، جو ابھی کچھ دیر پہلے واپس آ کر امبر کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ اے خالہ میں آپ کے منہ کیوں لگوں گی؟ ایسا الزام تو نہ لگائیں کہ میں آپ کے منہ لگ رہی ہوں، ابھی فوراً کہیں گی یہ میرے گلے لگ رہی ہے۔ اے کیا بولی؟ ارے تیرے دیدے کا پانی مر گیا ہے کیا جو ایسا کہہ رہی ہے؟ اتنی بھی شرم نہیں کہ سامنے ایک لڑکا ہے اور گلے لگنے کی باتیں کیے جا رہی ہے۔ لڑکا؟ کہاں ہے لڑکا؟ یہ تو فمیدہ ہے یا پھر داؤد بھائی ہے۔ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے آپ کے چشمے کا نمبر پھر بڑھ گیا ہے۔
तभी बाहर से बेल बजने की आवाज आई। लगता है राबील भाई आए हैं, अंबर ने ख्याल जाहिर किया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर आया। उसे देखते ही अंबर ने कहा, मैंने कल आपसे क्या कहा था, भाभी को भी लाना है। उसके मूड का कब भरोसा है, पल में तोला पल में माशा। तैयार होकर बाहर निकलती कि उसकी एक सहेली आ गई और उसने आने से इनकार कर दिया। राबील ने जवाब दिया, दाऊद भाई, मैंने इनका तारुफ तो कराया ही नहीं। ये मेरे फर्स्ट कजन है राबील अख्तर, अबू के बड़े भाई के फर्जंदे अर्जमंद, एक महान हस्ती, बड़े पुरलुत्फ नौजवान हैं, बल्कि अब नौजवानी को खैरबाद कहने वालों में से हैं। अंबर ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराया। मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। दाऊद साहिब, मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ। इतनी बार आपका तज़किरा सुना है कि बता नहीं सकता। खालू जान के हवाले से जब भी कोई बात यहाँ होती तो उसमें आपका तज़किरा जरूर होता। राबील ने कहा, ये खुश नसीबी है मेरी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। दाऊद भाई, उनकी एक और खूबी है, ये चरसी भी हैं, दबाकर चर्स पीते हैं। अंबर ने एक नया इंकशाफ किया। मुझे लगा अब वो उबल पड़ेगा, कुछ खरी खरी सुना देगा, मगर वो तो मुस्कुराता ही रहा। ये जेल भी आते जाते रहे हैं, ये बात इसे भी कड़ी थी, लेकिन वो इसी तरह मुस्कुराता रहा। अब मुझे उसकी हंसी पर शुबा होने लगा कि वो मुस्कुरा भी रहा है या सिर्फ गुस्से को दबाने के लिए हंसे जा रहा है। तभी उसने कहा, शैतान की खाला सारी शिकायतें लगा दी, अब कुछ मुझे भी बोलने दोगी? आपको कौन रोक सकता है, बोलें जितना चाहें बोलें। अंबर बोली, दाऊद साहिब, ये सच कह रही है। एक वक्त था कि मैं पुलिस ऑफिसर था, इंतहाई सख्त पुलिस ऑफिसर। फिर वो वक्त भी आया जब मैं ड्रग्स का आदी बन गया। ये एक लंबी कहानी है जो कभी फिर सुनाऊंगा। राबील बोला, जरूर जरूर। मैंने जवाब दिया, दाऊद भाई, मैंने होशियार कर दिया, बाद में मुझे दोष ना दीजिएगा। ये दिल के बहुत अच्छे हैं, मगर महकमा पुलिस में भी रह चुके हैं, इसलिए। अंबर खुलकर मजाक उड़ा रही थी और वो हंसे जा रहा था। अब मुझे शक होने लगा था कि वो दिमागी तौर पर कमजोर है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी भाभी के बगैर मुझे आना नहीं चाहिए था। अभी अगर वो होती तो तेरी जुबान कैंची की तरह नहीं चल रही होती। दाऊद भाई, अब तो आप समझ ही गए होंगे, इन्होंने भी इकरार कर लिया है कि इनकी बेगम साहिबा कैसी जाबर हस्ती हैं। अंबर ने फिर चोट लगाई। अभी मैं घर जाकर ये बात बताता हूँ, फिर सोच लो बच्चू वो तुम्हारा क्या हशर करेगी। मुझे तो बड़ा मजा आएगा। वो ताली बजाकर बोला, मैं तो ऐसे ताली बजाऊंगा, बस मैं सिर्फ आपकी वजह से इतरा दे देती हूँ, वरना मुझे तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। राबील जवाब में कुछ कहता कि तहसीन खाला कमरे में आई। बेटा दाऊद, चलो कुछ खा पी लो, फिर आराम से बातें करते हैं। हाँ दाऊद भाई, जल्दी चलिए। अम्मी ने आपके एजाज में मेरी पसंद की तमाम चीजें बनाई हैं, खासुल खास पाकिस्तानी डिशेज जो आपको लंदन में सिर्फ ख्वाब में ही मिल सकती हैं। अंबर ने खुशी से चहकती आवाज में कहा, वो प्यारी सी मनमोहनी सूरत वाली गुड़िया जैसी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तिस्नो उसमें नाम को ना था, जो दिमाग में आता फौरन जुबान से फेंक मारती, खास सुनने वाले को खज्जल होना क्यों ना पड़े। मैं जिस माहौल से आया था वहाँ ये सब तस्नो के पर्दे में जा छुपा है, इसलिए उसकी खुशी का साथ देने के लिए मुझे भी उठना पड़ा। फहमीदा के साथ मैं भी कमरे से बाहर आया और छोटे से गलियारे से होता एक दूसरे कमरे में पहुंचा। उस कमरे के आधे हिस्से को किचन की शक्ल दे दी गई थी। आधे हिस्से में एक दरमियानी साइज की डाइनिंग टेबल बिछी हुई थी। उस टेबल पर बहुत सारी चीजें सजी हुई थी। अम्मी अबू भी मुंतजिर बैठे थे। अबू के बराबर में एक और शख्स विराजमान था। उनके सर पे बाल सिर्फ जालर की शक्ल में थे। रंगत खुलती हुई थी, थोड़ी पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बस भाई अब और इंतजार नहीं होता, फौरन शुरू हो जाओ ताकि मैं भी कुछ चुग लूं। ये क्यों नहीं कहते कि दाऊद के तफैल आज बदपरहेजी का मौका मिल रहा है तो खूब इंजॉय कर लूं। तहसीन खाला ने हंसकर कहा। मैं साहिब के बराबर में जा बैठा। मेरे बराबर में फहमीदा थी और उसके बराबर में अंबर। राबील की तरफ देखकर वो साहिब बोले, राबील मियाँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अकेले अकेले चले आए, बीवी को क्यों नहीं लाए? बस वो तो अपने जहन की गुलाम है, जो उसके दिल में आता है वही करती है। हाँ ये तो है। फिर उन्होंने प्लेट मेरे सामने रखते हुए कहा, भाई मैं एक अच्छा शोहर हूँ, इसलिए तुम्हारी तहसीन खाला की डांट सर झुका कर सुन लेता हूँ। आदी हो गया हूँ ना। खूब झूठ का तोमार बांधिए, नया आया है इसलिए आपसे वाकिफ नहीं है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, ये जो तुम्हारे खालू है ना, इनकी बातों में कभी मत आना। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो अपनी अम्मी से पूछ लो। नहीं, आप लोग अपने झगड़े में मुझे मत घसीटे, अम्मी ने घबरा कर कहा। तो सबका मिला जुला कहकहा गूंज उठा। अबू भी लुत्फ ले रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मियाँ दाऊद, यकीन करो, ये जो तुम्हारी खाला है ना, अगर ये जंगे अजीम दोम के वक्त होती तो हिटलर भी कानों को हाथ लगाकर हथियार फेंक देता। पर्ल हार्बर पर बमबारी की नौबत ही नहीं आती।
ان کے جبر و تشدد کی وجہ سے ہی مجھ جیسا شریف آدمی ان کے گھر پیغام دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ خالو نے پھر چٹکی لی۔ دیکھیے آپ فاؤل کر رہے ہیں، کب تک بدلہ لیتے رہیں گے؟ تحسین خالہ نے روحانسی آواز میں کہا تو میں بھی سنجیدہ ہو گیا، مگر امی ابو کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے۔ ارے بھائی، خاندان کے سب لوگوں کو یہ کہانی معلوم ہے، داؤد بھائی بھی خاندان کا فرد ہے، ابھی آیا ہے، اسے بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ خالو نے مسکراتے ہوئے کہا تو امبر بولی، جی ابو ضرور بتائیں، ہر بار نیا مزہ آتا ہے۔ چپ رہے ابو کی چمچی، خالہ نے ڈانٹا، مگر خالو شروع ہو چکے تھے۔ بھائی داؤد، یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں بھی نوعمر ہوا کرتا تھا اور سر پر بال بھی ہوتے تھے، اور ہم یہاں نہیں انڈیا میں پائے جاتے تھے، اسی انڈیا میں جو یہاں والوں کو بہت پیارا ہے۔ جب تک کرکٹ میچ میں مد مقابل نہ ہو، اسی انڈیا میں کبھی ہم بھی رہا کرتے تھے، اور تمہاری خالہ بھی۔ ان کے ابا مرحوم نے گھر میں آم کا پیڑ لگا رکھا تھا، اس پیڑ کی بدقسمتی کے اس میں آم بھی خوب آتے تھے۔ بازار کے آم میں وہ مزہ کہاں جو چوری کے آم میں ہے۔ بس جناب، ایک دن ہم چپکے سے ان کے آنگن میں کودے اور پیڑ پر چڑھ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں پیڑ سے کودا اور دیوار پر چڑھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے سٹاسٹ 2 بیت کمر پر جما دیے۔ بس وہ چوٹ مجھے ایسی بھاگی کہ میں نے زندگی بھر کے لیے انہیں اپنے گھر لانے کا فیصلہ کر لیا، اور آج تک اس چوٹ کو یاد کر رہا ہوں۔ میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک میں ہی کیا، سب کے چہرے پر شگفتگی نظر آئی تھی، اس لیے کہ آنے والے وقت سے سب بے خبر جو تھے۔ ان کے دیکھے سے جو آتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ میاں انہیں دیکھ کر تو میں اس چوٹ کو یاد کر رہا ہوں، بس اور نہیں۔ اب آپ بھی خاموشی سے کھائیں اور اسے بھی کھانے دیں۔ موم نے مسکراتے ہوئے مداخلت کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم پھر سے بڑی خالہ کے کمرے میں آ گئے۔ ہمیں امبر لے کر آئی تھی کہ داؤد بھائی وقت اچھا گزارنا ہے تو خالہ کے پاس چلے، اور ہم خالہ کے کمرے میں آ گئے تھے۔ اے بیٹا، تم پاکستان تو آ گئے، اب یہ بتاؤ تم کرو گے کیا؟ خالہ نے پوچھا۔ ان کے نانا کے 3 باغات ہیں، اس میں یہ آم کی فصل لگائیں گے۔ امبر پٹ سے بولی، انہوں نے انگلینڈ کے ایک سائنسداں سے ایک فارمولہ خریدا ہے، ادھر آم کے بیج لگاؤ، ادھر لہلہاتی فصل تیار، لوگ درانتی لے کر آم کی کٹائی کریں گے۔ اے آم کے باغ، اے ہٹو، یہاں کے آم، اللہ توبہ، آم تو ہمارے یہاں ہوتے تھے، کیا میٹھے، آہا۔ زبان چٹخا کر خالہ نے کہا، ایسے رسیلے کہ مت پوچھو، ایک بار کھا لو تو کئی روز تک زبان سے ذائقہ نہ چاہے۔ جی ہاں، جنت سے سیدھے اترتے تھے، امبر نے نیچی آواز میں کہا۔ کیا بولی؟ خالہ نے چونک کر پوچھا۔ بالکل جنت کے پھل کا مزہ ہوتا تھا، امبر نے جلدی سے کہا۔ ہاں بیٹا، خوب کہا، بالکل جنت کے پھل جیسا ذائقہ ہوتا تھا۔ اچھا خالہ، یہ تو بتائیے آپ وہاں سے کب آئیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ میں تو یہ جانتا تھا کہ سب سے پیارا وطن پاکستان ہے، اسی کی محبت میں لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بے شمار قربانیاں دی، تب جا کر یہ ملک بنا ہے۔ اس پر تو مسلمانوں کی جان بھی قربان ہے۔ یہ کیسی ہیں جو ایک دوسرے ملک سے، اپنے دشمن ملک سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں؟ لگتا ہے یہ ابھی نئی وہاں سے آئی ہے۔ مگر میری بات سن کر انہوں نے کہا، ہم آئے تو 47 میں تھے، ہمارے خالو کا گھر میں کافی زور تھا، وہ زبردستی ہمیں لے آئے تھے۔ یہاں آئے تو نہ جائیداد تھی اور نہ نوکری، کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ ہمارے خالو کو نوکری ملی بھی تو بہت معمولی، چاہ کر بھی وہ جا نہیں پاتے تھے، صرف اس سرزمین کو خیالوں میں یاد کر لیتے تھے۔ کافروں کے ملک میں سے بگائے گئے تھے، اسی لیے یہاں آئے تھے۔ امبر نے منہ بنا کر دھیرے سے کہا۔ بعد میں پتا چلا کہ اسے تو انڈیا سے خدا واسطے کا بیر تھا، اگر گھر میں کوئی وہاں کی فلم لگا لیتا تو یہ گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی، صرف خالہ کے آگے مجبور تھی۔ مجھے بھی اس کے خیالات پسند آئے تھے۔ وہ کہتی تھی، یہ لوگ فلم کے ذریعے اپنا مذہب پھیلا رہے ہیں، ان کے ہر ڈرامے میں پوجا پاٹ ضرور ہوتا ہے تاکہ کفر یہاں بھی پھیل جائے۔ صحیح کہا گیا ہے کہ فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کا جنم ہوتا ہے، یہ پوری پاکستانی تھی۔ دیکھ امبر، زیادہ بیچ میں مت بولیو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اچھا، آپ سے بھی کوئی برا ہے؟ مجھے نہیں پتا، اللہ قسم نہیں پتا، امبر نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھ میں مار بیٹھوں گی، خالہ نے دب جما کر کہا۔ ہاں خالہ، آپ کسی علاقے کا بتا رہی تھی۔ فمیدہ نے باتوں کا رخ بدلنے کے لیے ان کی باتوں کا ٹوٹا ہوا جملہ دوبارہ سے جوڑ دیا۔ ہاں بھائی، علاقہ تو ہمارا تھا۔ کیا علاقہ تھا؟ خالہ نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ کراچی سے زیادہ خوبصورت تھا۔ چلے بھی بکواس، بکواس تو کر رہی ہے، یہ بھی کوئی علاقہ ہے؟ کیسے لوگ ہیں، کسی میں تمیز نہیں، نہ بڑے کا ادب نہ چھوٹے کا لحاظ، کیا کہوں کتنا دل جلتا ہے۔ خالہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہاں کے لوگ تو آسمان سے اترے ہوئے ہیں نا؟ امبر نے جل کر کہا۔ چپ نحوست پیٹی، ہے نا، آسمان سے اترے ہیں،
ارے وہاں کے لوگ اخلاق کا مرکہ ہوتے ہیں، ایک یہاں کے لوگ ہیں آنکھوں کا پانی تک مر گیا ہے۔ ارے وہاں کے لوگ محلے کا بھی کوئی بڑا دکھ جائے تو ایسے ادب سے پیش آئیں گے جیسے اپنا کوئی بزرگ آ گیا ہو۔ مجھے اب بھی یاد ہے سیتا رام بنیا گھر آتا تھا تو باہر دیوڑی پر بیٹھتا، لا کہو کرسی پر بیٹھ جاؤ، بزرگ ہو مگر کبھی نہ بیٹھتا۔ ہمیشہ کہتا نہیں میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، آج اگر کاروبار پھل پھول رہا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم نوابوں کی برابری کرنے لگے، تب تو آپ کی دیوڑی پر صبح سے ہی قطار لگ جاتی ہوگی، لوگ 10 بستہ کھڑے رہتے ہوں گے۔ عمر نے پھر چوٹ لگائی، چل کلموہی، ایک یہاں کے لوگ ہیں کہ 2 پیسہ ہوتے ہی سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے علاقے بھر کے لوگ، کیا ہندو کیا مسلم، سب عزت کرتے تھے، جس پھل کا موسم ہو اس کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ آم کے کیا کہنے، ایسا ذائقہ۔ خالہ آپ سے اتنی تعریف سن کر میرا بھی دل کرنے لگا ہے کہ میں بھی ایک نظر اس ملک کو دیکھاؤں جہاں سے ہمارے والد نکالے گئے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ان کی باتیں مجھے زہر لگ رہی تھی، مگر کیا کرتا کہ میں نے وہ ملک دیکھا نہیں تھا، اس لیے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی یا غلط۔ اسی وجہ سے بھی میرے دل میں اس ملک کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ باتیں ابھی اور چلتی کہ امی نے آ کر کہا کہ اب شام بھی ڈل رہی ہے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ مجھے یہاں کا ماحول اچھا لگا تھا، دل لگ گیا تھا، مگر واپس تو آنا تھا۔ ہم سب واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب بھی وہی ہوں۔ میری فطرت ایسی نہیں تھی کہ نہ میں ایسی گری ہوئی ذہنیت کا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، بہت بولی بولی اور معصوم مگر شوخی کا پیکر۔ ایسی لڑکیاں لندن میں کیا پورے انگلینڈ میں ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ جو چیز ان کا ہو اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے، ہر کمیاب شے ہی دل طلب کرتا ہے۔ اس کی معصومیت نے ہی مجھے اسیر کر لیا تھا، مگر میری چاہت کا انداز وہ نہیں تھا جس میں کہیں بھی چھچورا پن کا شائبہ ہو۔ بس وہ مجھے اچھی لگی تھی، بالکل ویسے جیسے بہت سی کتابیں، بہت سی تاریخی عمارتیں یا اپنے وطن کی کوئی اہم چیز، بس وہ مجھے اچھی لگی تھی اور میں اس کے لیے اپنے دل میں جگہ پا رہا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کا چہرہ نظروں سے محو نہ ہوا۔ میں لندن سے آیا تھا جہاں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مفاد ہی مد نظر رہتا ہے، مگر میں خود کو اس کے خیالوں سے بچا نہیں پا رہا تھا، بالکل بے بس ہو چکا تھا، اس کے تصور سے خود کو آزاد نہیں کر سکا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ چھم سے آ جاتی، جھلک دکھاتی، خیالوں میں لہراتی اور لہرا کر چلی جاتی۔ میں خیالوں میں اسے دلہن بنا کر سامنے بٹھاتا، بڑے ارمانوں سے آہستہ آہستہ اس کا گھونگھٹ اٹھاتا، لیکن وہ گھونگھٹ کے پیچھے دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا چہرہ اتنا روشن ہو جاتا کہ آنکھیں چندیا جاتی، میں جی بھر کر اسے دیکھ بھی نہ پاتا، دیکھنے کی حسرت دل میں رہ جاتی اور وہ غائب ہو جاتی۔ رات گئے تک یہی کھیل ہوتا رہا، بار بار نیند کے جھونکے آتے، سلانے کی کوشش کرتے اور وہ نیند اڑا کر چلی جاتی۔ بڑی مشکلوں سے نیند آئی تھی۔ صبح اٹھا تو کسل مندی کی یلغار تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ میں اس سے پھر ایک بار مل سکتا ہوں، اور میں اسے ملنے کو بے چین ہو گیا۔ میں اس کے یہاں جاؤں، ابھی اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ فہمیدہ نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اب اٹھ بھی جائیں، پاکستان میں لوگ صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں۔ ابو آفس جانے کی تیاری کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب سے آیا ہے آج پہلی بار ناشتے کے ٹیبل پر نظر نہیں آ رہا، جا کر پتہ کرو کہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں وہی دیکھنے آئی ہوں۔ وہ عادت کے مطابق ریل گاڑی کی طرح چھک چھک بولتی چلی جا رہی تھی۔ میں اچھل کر بیڈ سے اترا اور بلند آواز میں بولا، یہ راشن پانی لے کر کیوں چڑھی آ رہی ہو؟ لو اٹھ گیا، اب فٹافٹ تیار ہو لیں، ابو انتظار کر رہے ہیں، انہیں آفس بھی جانا ہے، کہہ کر وہ مڑ گئی۔ آندھی کی طرح آئی تھی اور طوفان کی طرح چلی گئی۔ میں سیدھے ہاتھ باتھ روم میں گھس گیا اور برش کر کے سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ ابو منتظر بیٹھے تھے، ناشتہ سامنے دھرا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹے طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج اتنی دیر تک سوتے رہے؟ موم نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ بس موم، رات کچھ زیادہ دیر تک جاگتا رہا، نیند نہ آنے کی وجہ سے اٹھنے میں دیر ہوئی۔ سو سوری موم، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ بیٹے جلدی اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہے، اس طرح فجر کی نماز بھی مل جاتی ہے۔ تم ظہر عصر مغرب عشاء تو باجماعت پڑھتے ہو مگر فجر چھوڑ دیتے ہو، تاکید فجر کی زیادہ ہے، ابو نے مشفق لہجے میں سمجھایا۔ ابو ایک بات کہوں؟ میں نے باتوں کا رخ بدلنے کے لیے کہا۔ بولو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کار لے لوں، اس طرح آنے جانے میں بھی آسانی رہے گی۔ ایک کار تو گھر میں ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو اس سے ہی کام چلا لیا کرو۔ ابو یہ بہت پرانی ہو چکی ہے، میں چاہ رہا تھا بالکل نئی لے لیں، مگر اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔
آپ صرف اجازت دے دیں، میں موم اور فہمیدہ کو لے کر شو روم چلا جاتا ہوں، یہ جیسی پسند کریں گی میں لے لوں گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ارے واہ داؤد بھائی، آپ 0 میٹر کار لیں گے، مزہ آ جائے گا۔ کب لے رہے ہیں؟ فہمیدہ نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ جب میری منموہنی بہن کہے گی، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ بس آپ جلدی سے لے لیں، مجھے خود اس کھٹارا کار سے وحشت ہوتی ہے۔ میری سہیلیاں مذاق اڑاتی ہیں۔ میں ابھی وکیل کو فون کرتا ہوں، وہ 1 لاکھ پاؤنڈ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا۔ بس ابو میرا اکاؤنٹ کھلوا دیں، تمہارے نام پر فی الحال اکاؤنٹ کھلنا مشکل ہے، خصوصی اجازت لینی پڑے گی۔ ایسا کرو میرے اکاؤنٹ کو یوز کر لو۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیجیے گا، اپنی موم سے مانگ لینا، چیک بک انہی کے پاس ہوتی ہے۔ کہہ کر ابو دفتر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے فہمیدہ سے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں کیسی کار اچھی لگتی ہے؟ میں تمہاری پسند پر ہی لوں گا جو تمہارے استعمال میں رہے گی۔